اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل چینا درداری آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذاکر مصور عباس چینا۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں سبھی دوستوں کو اپنے سبھی ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں ایک نیو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈھیر سارے دوستوں کی بھرپور گزارش تھی کہ انہوں نے فرمایا کمنٹس میں بھی اور ویسے کال پہ بھی کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی آمد کے بعد جب ان کی آمد ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ڈھیر ساری کتابیں ایسی ہیں جن میں یا ذاکرین زیادہ تر پڑھتے ہیں مولا کی آمد کی نشانیاں، لیکن مولا کی آمد کے بعد کچھ کم پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولا مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد کیا ہوگا۔ تو اگر میری چینل پہ کچھ نئے آئے ہیں تو وہ میرے چینل کو میری گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری اس طرح کی ویڈیو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو آؤ پڑھتے ہیں کہ مولا سارے گل مل کے سنتے ہیں کہ مولا کی آمد کے بعد کیا ہوگا۔ پہلی بات، مولا کی آمد مکہ مکرمہ میں ہوگی، مولا کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ دوسری بات، مولا کی آمد روز عاشور یعنی 10 محرم والے دن ہوگی۔ اور تیسری بات، اس کے علاوہ مکہ میں ظہور ہوگا، روز عاشور ظہور ہوگا، اور عصر کا وقت ہوگا جب مولا کی آمد ہوگی، تو عصر کا وقت ہوگا جب مولا کی آمد ہوگی۔ اس کے بعد 313 ایسے افراد ہیں جیسے ہی مولا کی آمد ہوگی 313 مولا کی بیعت کو پہنچیں گے مکہ مکرمہ میں۔ اب دیکھو ڈھیر سارے آدمی ایسے ہیں جو کہتے ہیں 313 اتنی جلدی کیسے پہنچیں گے، یہ چنے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ صرف مکہ سے نہیں ہوں گے، یہ بلکہ پوری دنیا سے چنے ہوئے 313 آدمی ہوں گے، جو ادھر اعلان ہوگا کہ مولا کا ظہور ہو گیا ہے، اور ادھر سے وہ یہ کوئی ہوائی جہاز سے نہیں پہنچے، یہ بھائی یہ نہیں پہنچے، بلکہ ان کی عظمت اتنی ہے کہ ایک قدم ادھر رکھیں گے تو دوسرا قدم ان کا مکے میں ہوگا، یعنی اتنی جلدی یہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ 313 چنے ہوئے ہوں گے اور یہ اتنے جلدی پہنچیں گے کہ زمین بالکل سکڑ جائے گی، ان کے آگے کچھ نہیں ہوگی۔ اب دیکھو جن کے نوکر ایسے ہوں گے وہ خود کتنی عظمت کا مالک ہے، تو ہماری کیا اوقات کہ ہم مولا مہدی بادشاہ کی شان بیان کریں۔ تو جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اسی ٹاپک کی طرف ہی آنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی جان یہ جلد از جلد 313 ادھر پہنچی۔ چلو ان 313 کی مولا جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے پوچھے کہ مولا یہ جو 313 مکہ میں پہنچیں گے یہ ان کی عظمت کیا ہوگی، چلو کمپیئر کر دیں صحابہ سے۔ تو مولا مسکرا کے فرماتے چلو صحابہ سے کمپیئر کرنا چاہتے ہو تو ان کی عظمت ایسی ہوگی جیسے نبیوں کے سلطان میں صحابہ ہے جناب سلیمان جیسی ان کی عظمت ہوگی۔ اور دوسری بات، اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہو مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے صحابہ سے، تو جیسے ان کا صحابہ میں ہے مالک اشتر، ان جیسی ان کی عظمت ہوگی۔ اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہو جناب مولا امام حسین علیہ السلام کی صحابہ سے، تو پھر جیسے ان کے صحابہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، تو اس طرح کی یہ چنے ہوئے ہوں گے، یہ سب میں سے 313 چنے ہوئے ہوں گے۔ پھر مولا نے ان 313 کی تعداد بھی بتائی کہ یہ کہاں سے آئیں گے، یہ کدھر سے ہوں گے۔ یہ 313 زیادہ تر قم سے آئیں گے، ام المقدس، جہاں یہ بی بی معصومہ صلوات اللہ علیہا جناب امام رضا بادشاہ کی بہن کی مزار ہے، سب زیارت کر کے آئے ہیں، وہاں سے زیادہ ہوں گے
یعنی 38 وہاں سے آئیں گے، اور باقی کی بھی مولا نے تعداد بتائی کہ کوئی کہاں سے ہوگا، کچھ کہاں سے، کوئی نجف سے، کوئی کربلا سے، اور پوری دنیا سے یہ چنے ہوئے وہاں پہنچیں گے. ان کو ایک لحظہ بھی نہیں لگے گا ادھر مولا قیامت، اور یہ وہاں پہنچ جائیں گے. تو مولا سے پوچھا گیا مولا کیا صرف 313؟ مولا نے فرمایا یہ خاص ہوں گے، یہ خاص الخاص ہوں گے، باقی ہم جیسے، ہم بھی تو ان کے نوکر ہیں، ہم جیسے تو کروڑوں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے. تو یہی اسی بات پہ بحث ہوتی ہے کہ مولا کے چاہنے والے یا مولا کے شیعہ جو کروڑوں ہوں گے، کیا وہ کروڑوں اس طرح کے ہوں گے جیسے مولا چاہتے ہیں، یا ہم جیسے ہوں گے؟ اگر جس طرح مولا چاہتے ہیں اس طرح کے ہوں تو پھر تو کوئی چند دانے ہی نکلیں گے نا، تھوڑے ہی بچیں گے نا. لیکن مولا سے پوچھا گیا مولا کیا وہی ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، ہمارا ہر وہ شیعہ ہے، ہمارا ہے جو ہم 14 کی بلا پڑھتا ہے، جو ہم 14 کی بلا پر قائم ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے. اور ایک بات، کیونکہ میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ گناہ کریں یا عمل نہ کریں، بلکہ عمل لازمی ہے، لیکن مولا نے فرمایا ہمارا شیعہ، جو ہمارا شیعہ ہے وہ ہماری بلا رکھنے والا، اور دوسری طرف بغیر بلا رکھنے والا آدمی، اگر ہمارا شیعہ بلا رکھنے والا اگر وہ بے عمل ہے اور دوسرا با عمل ہے، تو ہمارا شیعہ بے عمل شیعہ اس کے با عمل سے زیادہ ہے. یعنی کہ مولا نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ ہی ہے، چاہے وہ بس بلا رکھتا ہو ہماری، ہم 14 کی بلا رکھتا ہے. تو آگے ٹاپک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیو لمبی ہو جائے، تو آگے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مولا کی آمد ہوگی، روز عاشور ہوگا، اور مولا کی آمد عصر کے ٹائم ہوگا. جب مولا کی آمد ہوگا تو اس کے بعد مولا جیسے ضرور فرمائیں گے کعبہ کی چھت پہ اذان ہوگی، اور مولا عباس کا علم کعبہ کی چھت پہ لہرائے گا. اس کے بعد مولا سب سے پہلے وہاں سے چلیں گے، اور میرے امام سب سے پہلے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مزار پہ آئیں گے اور فرمائیں گے میں آ گیا ہوں، اب چلیں. یہ مصاحب کا جملہ ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد وہاں سے کیونکہ روز عاشور 10 محرم ہوگا، پھر بی بی کی مزار پہ آئیں گے، اور پھر وہاں سے میرے امام سیدھا کربلا آئیں گے. سب سے پہلے کربلا تقریباً جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ تقریباً چہلم کا مہینہ ہوگا جب میرے امام کربلا پہنچیں گے. جب کربلا پہنچیں گے تو اپنے میرے مولا، بلکہ ہم سارے جو مولا کے ماننے والے شیعہ ہیں، تو سب کو پتہ لگ گیا ہوگا، پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارے شیعہ، ہمارے مولا کا، ہمارے صاحب کا ظہور ہو گیا ہے، ہمارے امام کا ظہور ہو گیا ہے. تو سب کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں کروڑوں کی تعداد ہوگی، کروڑوں کی. چلو ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا مولا جب مولا کا ظہور ہوگا، کیونکہ ویسے تو دنیا میں شیعت تعداد کم ہے، تو اس وقت کیا ماحول ہوگا؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے عوام کے مر جائیں گے. مولا سے پوچھا کہ مولا کس طرح؟ مولا نے فرمایا اس طرح کہ جب مولا کا ظہور ہوگا اس سے پہلے کچھ آدمی، یعنی کہ کچھ آدمی، ایک حصہ جو ہے وہ جنگوں میں قتل ہو جائے گا، جنگوں میں مارا جائے گا، اور ایک حصہ ایسی وبائیں آئیں گی، ایسی وبا پھوٹ پڑے گی جس سے ایک حصہ اس طرح مر جائے گا اور ایک حصہ بچ جائے گا. مولا سے پوچھا کہ مولا اس وقت یہ دنیا کی کتنی تعداد ہوگی؟ تو مولا نے فرمایا 7 عدد ہوگی. اب میرے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ 7 لاکھ ہوگی، 7 کروڑ ہوگی، 7 ارب،
جیسے کہ اب ہے تقریباً 7.5 ارب تعداد ہے. مولا نے فرمایا جیسے ایک مثال دیتے 7.5 ارب 7 ارب میں سے 5 ارب مر جائے گی اور 2 ارب بچے گی اور ان میں کثرت سے ہمارا شیعہ ہوگا. یعنی کہ زیادہ تر مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہوں گے اور اس طرح شیعت کی تعداد بڑھ جائے تو مولا کا ظہور ہوگا. اس کے بعد مولا کربلا پہنچیں گے. اب کربلا میں منظر کیا ہوگا؟ خود بخود رستے بنتے جائیں گے. میرے امام کا ظہور ہوگا, خود بخود رستے بنتے جائیں گے اور میرے امام سیدھا جناب مولا امام حسین بادشاہ کی مزار پہ پہنچیں گے. مولا امام حسین بادشاہ کی مزار پہ پہنچیں گے اور وہاں پہ مولا کا سلام کریں گے. سلام کرنے کے بعد اجازت امامت سے میرے امام صلاح سے دونوں ہاتھ قبر میں لے کے جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک 6 ماہ کا لال ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے آئیں گے اور سبھی کو فرمائیں گے اے لوگوں دیکھو اس 6 ماہ کی معصوم کا کیا قصور تھا, اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. اللہ علیہ السلام. السلام ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.